ذی الحج سن 32 ہجری کے دور میں ربضہ کے مقام پر حضرت ابو ذر غفاری دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہوئے کہ ابن کثیر کہتے ہیں وفات کے وقت ان کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس نہیں تھا۔ زرقلی کہتے ہیں کہ رسول اکرم کا بہترین صحابی ابو ذر اس حال میں دنیا سے چلا گیا کہ اس کے بچوں کے پاس کھانے کو دانہ نہیں تھا اور اس کی بیوی کے پاس گھر میں اسے کفن دینے کے لیے 2 درہم نہیں تھے۔ کون حضرت ابو ذر غفاری؟ ابو ذر غفاری وہ جن کا اصل نام جندب بن جنادہ الغفاری ہے۔ آپ کا شمار بزرگ صحابیوں میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں عقائد کے علماء بہت سارے صفات اور فضائل بیان کرتے ہیں۔ علماء علم و رجال کے نزدیک ابو ذر غفاری علم رجال میں ارکان اربع معتبر ترین 4 صحابیوں میں سے ایک ہیں۔ تیسری خلافت کے دور میں آپ کو حکومتی معاملات سے اختلافات کی بنا پر مدینے سے شام جانا پڑا اور پھر شام سے ربضہ بھیج دیا، جہاں آپ مدینے کی یاد دل میں لیے عالم تنہائی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابو ذر نے قبیلہ غفار کے ایک خاندان میں آنکھ کھولی تھی جس کا شمار عرب کے اصیل قبیلوں میں سے ہوتا تھا۔ آپ کے والد جنادہ اور والدہ گرامی کا نام رملہ بنت الوقیہ تھا۔ ابو ذر لمبے قد، گندمی رنگ اور کمزور جسم کے مالک تھے، جبکہ ابن سعد کے مطابق آپ کا قد لمبا اور بال اور داڑھی سفید تھی۔ آپ کے فرزند کا نام ذر ہونے کی وجہ سے آپ کو ابو ذر کا لقب ملا، لیکن اصلی نام میں اختلاف ہے اور تاریخی کتابوں میں ان کے مختلف نام ذکر ہوئے، جیسا کہ بدر بن جندب، برید بن عبداللہ۔ جو کچھ منابع میں ذکر ہوا اس کے مطابق آپ کا ذر نامی ایک بیٹا تھا، اور قلینی نے باب وفات میں اس روایت کو بیان کیا جس میں ان کے فرزند کا نام ذر ہی لکھا ہے اور ان کی زوجہ کو ذر ہی کہا گیا ہے۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ان میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تلاش نبوت میں مکہ پہنچے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ابو ذر اسلام سے پہلے بھی ایک خدا کو مانتے تھے، بعثت سے 3 سال پہلے بھی آپ خدائے یکتا کی ہی عبادت کرتے تھے۔ ابن حبیب بغدادی کے مطابق ابو ذر جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب اور اس جیسے دیگر کاموں کو حرام سمجھتے تھے اور مستقل آخری نبی کے ظہور یا اعلان نبوت کے منتظر تھے۔ روایات سے ملتا ہے کہ ابو ذر نے کہا کہ میں اسلام لانے والوں میں سے چوتھا فرد ہوں۔ ابن عباس نے روایت کی کہ ابو ذر نے اسلام لانے کے بارے میں یوں روایت کی کہ جب ابو ذر کو مکہ میں حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے بھائی انس کو، یا دوسری روایت کے مطابق انیس سے کہا کہ اس سرزمین پر جاؤ اور مجھے اس مرد کے علم کے بارے میں خبر لا کے دو۔ ان کا بھائی مکہ پہنچا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر واپس ابو ذر کے پاس پہنچا۔ پھر ابو ذر کو کہا کہ وہ خدا کے رسول رکھتے ہیں کیونکہ صادق اور امین کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ابو ذر مکے گئے اور تلاش حق میں خود شریک ہوئے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک صبح وہ امام علی کے ہمراہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور گھر جا کے اسلامی رسم کے مطابق کہا آپ پر سلام ہو، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلا شخص ہے جو اس طرح سے مجھ پر سلامتی بھیج رہا ہے، اور پھر نبی کریم نے مجھے سلام کی جواب دینے کے ساتھ ساتھ اسلام کی پیشکش کی اور میں نے شہادتیں زبان پر جاری کر دی۔ ابو ذر کا اسلام لانے کا ماجرا شیعہ کتابوں میں کسی اور طریقے سے بیان ہوا ہے، جس کے مطابق قلینی نے ابو ذر کا اسلام لانے کا ماجرا چھٹے امام سے منقول کرتے ہوئے کہا ہے کہ روایت میں چھٹے امام کا بیان ہے کہ جس کے مطابق نبی کریم نے یوں خطاب فرمایا کہ مرحبا اے ابو ذر، تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو، اور ایک اور جگہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی پہ نہ آسمان کا سایہ پڑا اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اندر جگہ دی۔ ایک اور روایت میں نبی کریم نے ابو ذر کو زاہد اور عاجزی میں حضرت مریم سے تشبیہ دی ہے۔ امام علی سے ابو ذر کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام علی نے فرمایا ان کے پاس ایسا علم ہے جس سے لوگ محروم ہیں، اور وہ ایسے علم سے مستفید ہو رہے ہیں جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ امام علی ابو ذر کا شمار ان افراد میں کرتے تھے جن کی جنت مشتاق ہو۔
جبکہ پانچویں امام امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے بعد سب لوگ امام علی کو چھوڑ گئے اور آپ کا انکار کیا سوائے 3 لوگوں کے، جن میں ایک سلمان فارسی اور ایک ابو ذر غفاری شامل تھے۔ جبکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو ذر کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ ابو ذر کی بیشتر عبادت غور و فکر پر مبنی تھی۔ خدا کے خوف سے ابو ذر اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی آنکھیں زخمی ہو چکی تھیں۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ ابو ذر کہتے تھے کہ مجھے 3 ایسی چیزیں جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں بہت پسند ہیں: موت، غربت اور بیماری۔ اس کے بعد چھٹے امام نے مزید فرمایا کہ ابو ذر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ موت خدا کی اطاعت میں اس زندگی سے بہتر ہے جس میں خدا کی معصیت ہو، اور بیماری خدا کی اطاعت میں اس صحت سے بہتر ہے جس میں خدا کی نافرمانی ہو، اور غربت خدا کی اطاعت میں اس فقیری سے بہتر ہے جس میں خدا کی معصیت ہو۔ تاریخی کتابوں میں سلمان فارسی، مقداد اور عمار یاسر کے ساتھ ابو ذر غفاری کو اسلام میں موجود 4 اراکین میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ شیخ مفید ایک حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی کہ کہاں ہیں رسول خدا کے وہ خاص صحابی جنہوں نے عہد نہیں توڑا، تو اس وقت سلمان فارسی، مقداد اور ابو ذر اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آغا بزرگ تہرانی نے ابو ذر کے حالات زندگی اور فضائل کے بارے میں 2 کتابیں تحریر کیں۔ ابو منصور ظفر بن حمدون باداری کی کتاب اخبار ابی ذر میں شیخ صدوق کی کتاب اخبار ابی ذر الغفاری اور فضائل کا ذکر ہوا ہے۔ سید علی خان مدنی ابو ذر کے بارے میں بھی اپنی کتاب میں بہت عمدہ تحریر لکھتے ہیں، اور یوں لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عالم اور عبادت گزار اور بلند مرتبہ تھے، اور سال میں 400 دینار غربہ میں تقسیم کیا کر دیتے تھے، اور کوئی بھی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ جبکہ بحر العلوم ابو ذر کو ان اشخاص میں سے ایک سمجھتے تھے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلے، اور اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرنے والے اور ان کے دشمنوں کے عیوب اور نقص بیان کرنے میں آخر وقت تک بڑے سخت اور 2 ٹوک موقف پر قائم رہے۔ ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابو ذر نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور اصول سیکھے اور بقیہ سب کچھ ترک کیا۔ ابو ذر نے اسلام اور اللہ کی شریعت کے نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی سود نہ لیا۔ حق کی راہ میں الزام لگانے والے کبھی اس پر کوئی الزام تک نہیں لگا سکتے، اور حکومتی طاقت کبھی اس سے خوار نہ کر سکی۔ جبکہ البلی ایک روایت نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا کہ مجھے رسول کے اہل خانہ کے ساتھ سکون ملتا ہے، اگرچہ تم لوگوں سے جدا کر دیا گیا اور ان کا حق چھین لیا گیا۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ ابو ذر نے رضبہ میں ابن رفع سے کہا تھا کہ بہت جلد ایک فتنہ ایجاد ہو جائے گا، پس خدا سے ڈرو اور اس کی حمایت کرو، جس کے لیے نبی اکرم اپنے آخری خطبے میں واضح اعلان کر چکے۔ ابو ذر غفاری کی امام علی سے بھی خاصی دوستی تھی، اور یہ دوستی اتنی تھی کہ جب بعد رسول بنت رسول یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو اس رات کی تاریکی میں اٹھنے والے جنازے میں خاندان کے علاوہ جو 2 اصحاب شریک تھے، ان میں ایک سلمان فارسی اور دوسرے یہ ابو ذر غفاری ہی تھے۔ ابن ابی الحدید کے مطابق حکومت وقت کی طرف سے مروان بن حکم، زید بن ثابت اور چند دوسرے لوگوں کو بیت المال سے مال دینا اور اس پہ ابو ذر کی مخالفت کرنا اور احتجاج کرنا ان کی جلا وطنی یعنی مدینہ بدری کا سبب بنا۔ انہیں حکومت نے ملک شام جلا وطن کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابو ذر گلی کوچوں میں اعلانیہ طور پہ اعتراض کرتے تھے، اسی وجہ سے حکومت کو جلا وطن کرنا پڑا، لیکن ابو ذر غفاری نے شام پہنچ کر بھی اپنی عادتیں نہ چھوڑیں اور حد تو یہ کر دی کہ شام میں قائم ہونے والی حکومت کے خلاف بھی آوازیں اٹھانا شروع کر دی، جس پہ اس وقت کے اہم عہدے پہ فائز معاویہ بن ابو سفیان نے 300 دینار ابو ذر کے لیے بھیجے، تو ابو ذر نے دینار لانے والے سے سوال کیا کہ اگر یہ بیت المال سے وہ حصہ ہے جو مجھے اب تک نہیں دیا گیا تھا تو میں اسے رکھ لیتا ہوں، لیکن اگر یہ ہدیہ ہے تو اسے مجھے دینے کی ضرورت نہیں، اور اسے واپس کر دیا۔ جب معاویہ ابن ابو سفیان نے دمشق میں قصر خضرہ بنایا تو ابو ذر نے اس قصر خضرہ کی بھی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ بیت المال کے پیسوں سے بنایا گیا جو درست نہیں ہے۔ اسی طرح ابو ذر غفاری نے ہمیشہ اپنا الگ نظریہ ہی پیش کیا
مختصر یہ کہ جلاوطنی کے وقت بھی آپ کو متعدد محافلوں میں شرکت کی دعوت ملتی رہی مگر آپ نہیں گئے۔ کئی بار اعلیٰ عہدوں کی پیشکش ہوئی مگر آپ نے قبول نہیں کیا۔ پھر بعد میں ابو ذر کی مدینہ واپسی ہوئی تو اس وقت کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقات کی، لیکن یہاں بھی کوئی حکومتی عہدہ لینے سے انکار ہوا۔ تاریخی کتب کے مطابق ابو ذر غفاری کو بدترین حالت میں رضبہ کی جانب جلاوطن میں سخت مشکلات پیش آئیں جو ان کی دوسری جلاوطنی تھی۔ وفات کے حوالے سے پیغمبر اکرم نے بھی ایک حدیث فرمائی تھی کہ اے ابو ذر، تم اکیلے زندگی گزارو گے، اکیلے میں موت آئے گی اور اکیلے ہی مبعوث ہوگے اور اکیلے ہی جنت میں داخل ہوگے، اور تمہاری وجہ سے خوش قسمت ہوں گے وہ صحرائی عراق کے لوگ جو تمہیں غسل و کفن دیں گے اور تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اور پھر یہی ہوا۔ ذی الحجہ سن 32 ہجری کے دور میں ربضہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھا۔ زرقلی کہتے ہیں کہ نبی کریم کا بہترین صحابی ابو ذر اس حال میں دنیا سے چلا گیا کہ اس کے بچوں کے پاس کھانے کو دانہ اور اس کی بیوی کے پاس گھر میں اسے دینے کے لیے کفن یا کوئی درہم و دینار نہ تھا۔ مہران بن میمون بیان کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے ابو ذر کے گھر دیکھا اس کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہ ہوگی۔ بیان ہوا کہ جب ابو ذر کی بیوی ام ذر روتے ہوئے کہتی تھی کہ تم جنگل میں مر جاؤ گے اور میرے پاس تمہیں کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا تک نہیں، تو ابو ذر فرماتے تھے اے زوجہ، رونا نہیں بلکہ تم خوش رہو، کیونکہ ایک دن مدینے میں رسول کریم کی محفل میں چند لوگ بیٹھے تھے جن میں بھی شامل تھا، تو نبی کریم نے فرمایا تھا تم میں سے ایک فرد جنگل میں دنیا سے جائے گا اور اللہ اسی جنگل میں مومنین کی ایک جماعت کو گزارے گا جو اسے کفن دے دے گی، اور اے ام ذر، اب وہ تمام لوگ جو اس دن میرے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو یقیناً وہ آخری شخص میں ہی بچا ہوں جو صحرا میں بے یار و مددگار دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن مجھے کفن دینے کے لیے کوئی نہ کوئی قافلہ ضرور گزرے گا اور اللہ تمہارے ان یتیموں کی بھی مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود اور اس کے بعض دوسرے ساتھیوں کا وہاں سے گزر ہوا، جس میں حجر بن ادبر، مالک اشتر اور انصار کے بعض دوسرے جوان شامل تھے جنہوں نے غسل اور کفن دیا، اور عبداللہ بن مسعود کو جنگل میں عظیم صحابی رسول ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق جلیل القدر حذیفہ بن یمانی بھی تدفین کرنے والوں میں شامل تھے۔ الحلالہ بن دری سبی کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ حج پر جا رہے تھے کہ ہم نے رضبہ کے مقام پہ ابو ذر کے جسد کو دیکھا تو ہم نے اسے وہیں غسل اور کفن دیا اور دفن کیا، اور تمام منابع کے مطابق ابو ذر کی قبر رضبہ میں ہی ہے۔ 3 صدی کے جملی عالم حربی نے اپنی کتاب المناسک میں ذکر کیا ہے کہ رضبہ میں ایک مسجد پیغمبر اکرم کے صحابی ابو ذر کے نام تھی، اور کہا گیا کہ ابو ذر کو اسی مقام پر سپرد خاک کیا گیا۔